السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سورۃ فاتحہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کو شروع کریں گے۔ سورۃ البقرہ کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے زمانہ نزول، اس کے فضائل اور جو کچھ احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے اس میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو عربی زبان میں بقرہ کہا جاتا ہے۔ جو گائے کو عربی زبان میں بقرہ کہا جاتا ہے تو اسی وجہ سے اس کا سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اور زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت بھی نازل ہوئی، مگر وہ بھی باصطلاح مفسرین مدنی ہی کہلاتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ اچھا، جادو نہ چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت میں ایسے احکام اور ایسے اعمال بتائے گئے، اگر انسان ان پر عمل کرے تو ان پر کسی بھی قسم کا جادو اور یا کسی شیطانی کام کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ بقرہ ہے یہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذروہ کسی بھی چیز کے جو افضل اور اعلیٰ حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80,000 فرشتے اس میں جھرمٹ کی شکل میں نازل ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف و افضل ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں، اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس کو رات کو جن شیاطین گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے، اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ اور بھی کوئی ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی۔ اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں، یعنی یہ جو سورہ بقرہ کی 10 آیتیں جن کا ذکر کر رہے ہیں، اگر یہ 10 آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا فاقہ ہوگا۔ اور وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 4 آیتیں شروع کی سورۃ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، یعنی 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی اور آخری 2 آیتیں سورۃ بقرہ کی، اور پھر درمیانی جو آیت الکرسی ہے۔ تو یہ 10 آیتیں اگر کوئی پڑھ لے، کسی بھی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو فاقہ ہوگا۔ ایک بار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت بقرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک بار ہمارے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اچانک اوپر سے ایک آواز سنائی دی، آپ نے سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو صرف آج کے دن کے لیے کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر ایک فرشتہ اترا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ وہ فرشتہ نیچے تشریف لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت مبارک ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔ وہ 2 نور کون سے تھے؟ ان میں ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کا آخری رکوع۔ ویسے قرآن پاک کی پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ یہ آخرت میں انسان کے لیے اس کی سفارش کرے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کا ذکر فرمایا کہ یہ آخرت میں ایک روزے جو جزا کا دن ہوگا، اس دن یہ ایک سائبان کی طرح ان کا سایہ ہوگا اپنے پڑھنے والوں پر۔ سورۃ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورۃ بقرہ میں 1000 امر اور 1000 نہیں۔ امر کسی بھی نیک کام کرنے کا حکم دینے کو کہتے ہیں، اور جو نہیں وہ کسی بھی برے کام سے روکا جائے تو اس کو نہیں کہتے ہیں، اور 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور 1000 قصص ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سورۃ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورۃ 8 سال میں پڑھی۔ تو یہ ہم نے اس کے احکام و مسائل فضائل کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم اپنی سورت کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں جو ہم رک رک کر جس لفظ کو ہم ادا کریں، توڑ توڑ کر جس لفظ کو ادا کیا جائے، جیسے یہ الف لام میم کہ ہم نے رک رک کو اس کو ادا کیا، علم نہیں ہم اس کو پڑھ سکتے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اجمعین کا کہنا ہے کہ یہ حروف اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ان کا معنی بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے، اس کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ پھر اس کے بعد ذالک الکتاب، اس کتاب، لا ریب، کوئی شک نہیں، فیہ، اس کتاب میں۔ اچھا، جو ذالک لفظ ہے، اگر کوئی تھوڑے بہت اگر عربی گرامر کو سمجھتا ہے تو وہ یہ جانتا ہوگا کہ جو ذالک ہے یہ کسی دور کی چیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، نزدیک کی چیز کے لیے ھذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ذالک دور کی چیز کے لیے آ رہا ہے، حالانکہ کتاب تو یہ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جب بھی کسی چیز کی شان کو بیان کرنا ہوتا ہے یا کسی عظیم و شان چیز کا ذکر کرنا ہو تو ذالک کا لفظ لگا دیا جاتا ہے۔ اور بعض نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ذالک کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام اور پچھلی کتابوں میں اس کتاب کی بشارت دی گئی۔ تو ہاں، یہ وہی کتاب ہے جس کی بشارت پچھلی کتابوں میں، اور انبیاء علیہ السلام جو پچھلے انبیاء علیہ السلام تھے انہوں نے اس کی بشارت دی، یہ وہی کتاب ہے۔ اور بعض نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ذالک کا لفظ اس صراط المستقیم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہاں، یہ کتاب اسی صراط المستقیم کا خلاصہ اور تشریح ہے جو سورۃ فاتحہ میں ذکر کر دی گئی۔ اس کے بعد لا ریبہ کہ کچھ شک نہیں، کیونکہ شک ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کتاب الہی ہے، اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور دوسرا، جو کچھ اس میں بیان ہوا وہ بھی شک سے بالاتر ہے۔ اگر یہ کسی انسان کی لکھی ہوتی تو اس کی بہت سی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تو اس میں کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو شک ہوتا ہے وہ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کلام میں کچھ کمی بیشی ہو، اور دوسرا سمجھنے والے کی عقل و فہم میں کمی ہو۔ تو یہ قرآن تو بے شک کسی بھی قسم کی کمی بیشی سے پاک ہے، جبکہ پھر بھی اس کے باوجود اگر کوئی اس میں کوئی کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی شک آتا ہے تو یہ اس کی عقل اور فہم کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے یا راستہ بتاتی ہے پرہیزگاروں کے لیے، یا ڈر ہے اس میں، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جو ہدایت ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، یعنی ایک یہ کہ صرف سمجھا دیا جائے کہ صحیح سمت کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے، صرف یہ بتا دیا جائے۔ تو پہلی ہدایت تو سب کو بتا دی گئی، چاہے کوئی کافر ہے، فاجر ہے، مسلمان ہے، سب کو بتایا گیا۔ اور دوسرا معنی ہے منزل تک پہنچا دیا جائے۔ تو سیدھا راستہ تو یہ سب کو بتاتی ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں، جو اصل میں متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو ڈر رکھتے ہیں۔ تو یہ ہدایت صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت، الذین یؤمنون، کہ جو کہ یقین رکھتے ہیں بالغیب، اندیکھی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہ اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، بالغیب کے صرف کہ قرآن نے یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا۔ جو ایمان کی تعریف تھی وہ ان 2 لفظوں میں بیان کر دی گئی
کہ اگر لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لیں تو ایمان کی پوری حقیقت کی تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے محسوسات و مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے سفید کپڑے کو، اگر وہ کہے کہ سفید ہے، یا سیاہ کو کہے یہ سیاہ ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کر دے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے لیکن ایمان لانا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ تصدیق مشاہدہ کی بنا پر ہے کہ ہم سیاہ کپڑے کو ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کریں کہ یہ سیاہ ہے تو ہم نے کہہ دیا ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ سیاہ ہے، تو ہم نے یہ اس کی تصدیق کی ہے، اس کو ایمان لانا نہیں کہیں گے۔ اصطلاح شرع میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو کسی طور پر بھی انسان کو معلوم نہ ہو، نہ انسان اس کا حواس خمسہ سے اس کا پتہ لگا سکے، نہ وہ کوئی ایسی آنکھ ہو جس سے وہ نظر آئے، نہ کسی کان سے سنائی دے، نہ ناک سے سونگھ کر، نہ زبان سے چکھ کر اس کو علم ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ان کا علم عقل کل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہیں، یعنی تقدیری امور جو اللہ تعالیٰ نے روز جزا کا حکم فرمایا، جنت و دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں اور تمام سابق انبیاء علیہ السلام، کہ یہ سب کچھ بھی لفظ غیب میں فرما دیے گئے، یعنی ان سب چیزوں کا مفہوم لفظ غیب میں آ جاتا ہے۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت و تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا شرط ہے۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان لانا نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہاں تو ابلیس و شیطان اور بہت سے کفار کو بھی یہ حاصل تھا کہ وہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ صدیق ہے، مگر اس کو مانا نہیں انہوں نے، اس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ مومن نہیں۔ اور پھر دوسرا اس میں جو بیان کیا گیا کہ اقامت الصلاۃ کے بارے میں، کہ ایک تو ہوتی ہے نماز کو پڑھ لیا، ایک ہوتی ہے نماز کو قائم کرنا، جو اقامت اصلاح کے لغوی معنی میں آتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا، اس کو مقررہ وقت پر تمام شرائط و ارکان کے ساتھ اس کو پورا کرنا۔ اور اقامت میں یہ بھی ہے کہ جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات سب کچھ شامل ہے۔ خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نماز کو پابندی بھی قواعد شریعت کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں۔ پھر تیسرا مسئلہ نفاق کے بارے میں آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ جو ہم نے ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خواہ وہ فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی لفظ انفاق استعمال ہوا یہ عموماً نفلی صدقات میں یا عام معنی میں استعمال کیا گیا، کیونکہ زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً لفظ زکوٰۃ ہی آتا ہے۔ تو اس مختصر جملے میں لفظ مما رزقناہم پر اگر غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے انسان کے دل میں ایک مضبوط ارادہ پیدا کرتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب خدا ہی کا عطا کیا ہوا ہے، اسی کی امانت ہے، اسی نے ہم کو دیا ہے، اگر ہم تمام کا تمام مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے، اس میں ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ اس پر مزید اضافہ لفظ مما نے کر دیا جس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ نہیں کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بھی آسانی فرما دی کہ آپ نے پورا خرچ نہیں کرنا بلکہ اس میں سے کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ اچھا، یہاں متقین کی صفات کا بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا، پھر اقامت الصلاۃ کا، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ تو اس سے ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہوگی کہ وہی اصل رسول اور سارے اعمال مقبولیت کا دار و مدار ہے۔ لیکن جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو ان کی فہرست طویل اور فرائض و واجبات کی تعداد تو بہت کثیر ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں صرف دو عمل، نماز اور نفاق عمل کے ذکر پر ہی کیوں اکتفا کیا گیا؟
اس میں غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض یا واجب ہیں ان کا تعلق یا تو انسان کی ذات اور بدن سے ہے یا اس کے مال سے۔ بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اس کا اس لیے ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا، اور مالی عبادت سب کی سب لفظ انفاق میں داخل ہے۔ اس لیے در حقیقت یہ تنہا دو اعمال کا ذکر نہیں ہے، بلکہ تمام اعمال و عبادات اسی کے ضمن میں آتے ہیں، اور پوری آیت کے یہ معنی ہوگے کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور عمل بھی، اور ایمان و عمل کے مجموعہ کا نام ہی اسلام ہے۔ گویا اس آیت میں ایمان کی مکمل تعریف کے ساتھ اسلام کے مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ اب یہ ایمان اور اسلام، ان میں کیا فرق ہے، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ لغت میں ایمان کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ ایمان ہے کہ دل کی کسی چیز سے ہم نے تصدیق کی، اور اسلام اطاعت و فرما برداری کو کہتے ہیں۔ ایمان کا محل یعنی ایمان کی جگہ ہے جو وہ قلب یعنی دل ہے، اور اسلام کا بھی قلب اور سب سے اعلیٰ یعنی جو سب سے معتبر چیز ہے وہ بھی دل ہی ہے۔ لیکن شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام الگ الگ دو مفہوم رکھتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اسی لغوی مفہوم کی بنا پر ایمان اور اسلام میں فرق کا ذکر بھی ہے، مگر شرعاً ایمان اسلام کے بغیر اور اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں ہوتے۔ جب اسلام یعنی ظاہری اقرار و فرما برداری کے ساتھ دل میں ایمان نہ ہو تو اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کا نام دیا گیا، اور اس کو کھلے کفر سے بھی زیادہ شدید جرم ٹھہرایا گیا۔ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں رہیں گے، سب سے نچلے حصے میں منافقین رہیں گے۔ اسی طرح ایمان یعنی تصدیق قلبی کے ساتھ اگر اقرار اطاعت و فرما برداری بھی ہو تو اس کو بھی قرآنی نصوص میں کفر ہی قرار دیا گیا۔ یعنی ہم دل سے کسی چیز پہ ایمان لاتے ہیں لیکن اپنے قول و فعل سے ہمارے اندر کوئی اطاعت و فرما برداری نہیں، تو اس کو بھی کفر سے قرار دیا گیا۔ اور اگر ہم اپنے عمل سے تو ظاہر کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ نفاق کی نشانی ہے۔ یعنی تو ایک آیت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی گی، اور ترجمہ آپ اس کا دیکھیں کہ یعنی یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ایسے یقینی طور پر جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں میں ان کا یقین کامل ہے، اور ان کی یہ حرکت محض ظلم اور تکبر کی وجہ سے ہے کہ وہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں، سچی کتاب کے لے کے آئے ہیں، لیکن اپنے ظلم اور زید میں اور غرور و تکبر میں ایسے وہ اڑے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق ختم ہوا، انشاءاللہ اگلی آیتیں ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔